جنرل رائٹر امین رانا کی طرف سے خوش آمدید، السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے پچھلے نمبر 1 میں اس کو واضح کیا تھا اس بات کو کہ اس کہانی میں بڑی گنجائش ہے، تو یہاں یہ گنجائش والی جگہ آ گئی ہے کہ جو نوجوان لڑکی سائقہ جو جیل میں پیدا ہوتی ہے، وہ جیل کی خواتین وکیل بننے کے بعد وہ جیل کی خواتین قیدیوں کے مقدمات لڑتی ہے اور کافی خواتین کو جیل سے رہائی دلاتی ہے۔ تو جب وہ مقدمہ لڑتی ہے تو ان کی کہانیاں سامنے آئیں گی، وہ کہانیاں آئیں گی، ان کے کورٹ کے معاملات ہوں گے، ان کو کس بنیاد پہ کیا ان کے ساتھ معاملات بنے، کس جرم کی بنیاد پہ انہیں جیل میں ڈالا گیا، کن لوگوں نے سازشیں کی، یہ تو یہ سب کی الگ الگ کہانیاں۔ تو یہ کہانیوں کا ایک یعنی سمجھ لیں بہت بڑا یہ ذخیرہ ہے، یہ جیل کی جو خواتین کے ساتھ ہیں، اور دردناک کہانیاں اور بڑی کہانیاں ہوں گی۔ تو اس میں یہ جگہ ہے، یہ گنجائش ہے کہانیوں کی۔ اس کو میں نے کہا نا کہ اس کو ہم سوپ بناتے ہیں آدھے گھنٹے کا، تو اس کو ہم 400-500 1000 ایپیسوڈ تک آرام سے لے جا سکتے ہیں، اس میں بہت گنجائش ہے۔ بہرحال تو یہ وہ رہائی دلاتی ہے، یہ بات ہم کہنا خواتین، مگر وہ اپنی والدہ سائمہ کا مقدمہ نہیں جیت سکتی، یعنی وہ سب کتنی خواتین کو رہائی دلاتی ہے مگر وہ اپنی والدہ کا مقدمہ نہیں جیت سکتی، کیونکہ سرفراز کا والد اپنے اثر و رسوخ سے سائمہ پر کچھ ایسے مقدمات اور ایسی صورتحال پیدا کرتا ہے کہ سائمہ پچھلے 20 سال سے جیل میں ہی ہے، یعنی 20 سال سے جیل میں ہے، اور یہ سائقہ جو ہے وہ 20 سال کی ہو چکی ہے۔ سائمہ کے مقدمات لٹکا کر ہی رکھے ہوئے ہیں۔ سائقہ کی انتھک کاوشوں کے باوجود یہ مقدمات نہ ہی ختم ہوتے ہیں اور نہ ہی سائمہ کو سزا ہوتی ہے، یعنی وہ ابھی تک انڈر ٹرائل ہے۔ یہ انڈر ٹرائل مطلب یہ ایک لینگویج ہے کورٹ کی کہ ابھی اس کا ٹرائل ہی ابھی صحیح معنوں میں شروع نہیں ہوا ہے۔ ٹرائل ہوگا، پھر پتہ چلے گا کہ یہ قصوروار ہے یا بے قصور ہے، جس مقدمے بھی اس کو لے کر آیا گیا ہے۔ تو ابھی تو وہ وہی شروع ہی نہیں ہے، یعنی کہ 20 سال گزار دیے اس سیاستدان شخصیت نے جو سرفراز کا والد ہے اور جسے سائمہ بہو کے روپ میں قبول نہیں تھی۔ ان تمام صورتحال پر سائمہ ایک ذہنی مریضہ بن چکی ہے، یعنی وہ جو شروع میں اس کے ساتھ نفسیاتی مسائل شروع ہوئے تھے، وہ بڑھتے بڑھتے اب وہ ایک کافی سے زیادہ حد تک ذہنی مریضہ بن چکی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ پاگل پن کی حدود کو چھو رہی ہے، بلکہ پاگل ہی ایک طرح کی ہو گئی ہے۔ صرف سائقہ ہی ہے جو اپنی والدہ سائمہ کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور چونکہ وہ ایک طویل عرصے سے جیل میں ہیں تو تھوڑے سے جیل کے لوگ بھی ان کے ساتھ، جو جیل کی جو خواتین سپاہی ہیں اور جو جیلر وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ ایک اچھا رویہ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اس دوران 2-3 جیلر بھی خواتین تبدیل ہو چکی ہیں۔ تو کچھ جو اور مسائل کے ساتھ ایک ان مقدمات کی ناکامی میں یہ سائمہ کی ذہنی حالت کا بھی عمل دخل ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہانی ہم روکیں گے۔ تو یہ صورتحال جو ہے، اصل مین کہانی تو یہ سائقہ اور سرفراز کی ہے، ان تینوں کی ہے، ایک ٹرائی اینگل ہے، یہ 3 ہے، ایک بیٹی ہے، ایک ماں ہے، ایک باپ ہے۔ تو اگلی نمبر 4 میں ہم اس کو یہیں سے آگے بڑھ گئے، یہ نمبر 4 میں امید ہے اس کو ہم ختم کر لیں گے، تو اس کے بعد پھر ہم آگے کریں گے۔ تو نمبر 4 تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔